ریاض صادق جو ایک نیا میر جعفر کے بعد نکلا ہے، اس کی زبان سن لیں جو نواز شریف نے جس طرح آرمی چیف کو اور آئی ایس آئی چیف کو ہٹ کیا پاکستان کے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو آپ ہٹ کر رہے ہیں اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت کرو؟ تو کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ غداری ہے؟ غداری یعنی نہیں، ہمارے پرائم منسٹر کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو اپنے سے کہیں سے حیران ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے یہاں ہم غدار کسی، اس سے بڑی غداری آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کے فوج کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دو گندے ہیں باقی سے فوج ٹھیک ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فوج ریپلے، اب کیا فوج کوئی ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے جو نو کانفیڈنس موشن کرے گی؟ فوج کو آپ کہہ رہے ہیں کو کریں ان کے اگینسٹ، آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو، اس سے بڑی غداری کیا ہے؟ تو سر ایک مقدمہ ہوا، اس کے ساتھ تو آپ کی پارٹی کھڑی نہیں ہوئی سر، سوائے شبلی فراز کے کوئی بندہ، یا یہ آپ کے ایک شہباز گل صاحب ہیں، ایک دو اور لوگ ہیں، باقی سارے اس مقدمے سے بھاگ گئے تھے آپ کے لوگ؟ کون سا مقدمہ؟ جو نواز شریف کے اوپر ایک مقدمہ ہوا، اس کو بعد میں تو سب بھاگ گئے، کسی نے اس کو سپورٹ ہی نہیں کیا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں صرف سیدھی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا کیا یہ انٹرسٹ ہے کہ ایک آدمی چوری کر کے پیسہ باہر بیٹھا اور چوری کے گھروں میں لگژری فلیٹس میں میفر میں بیٹھا ہو باہر، اور وہاں جا کے پاکستان کو کہہ رہا ہو کہ آرمی کو کہہ رہا ہو کہ بغاوت کرو، اور پھر جوڈیشری کے اندر پھوٹ ڈالے، ایک جج کا نام لے رہا ہے اور کہہ رہے وہ بڑا اچھا جج ہے، اور وہ جو سٹنگ چیف جسٹس جس نے ججمنٹ دی تھی اس کے اگینسٹ پینما میں، اس کو کہہ رہا ہے کہ غلط دی تھی، اور پھر وہ اپنی پارٹی کے ورکرز کو کہہ رہا ہے کہ جی کھڑے ہو جاؤ، گورنمنٹ گرا دو، اور خود جا کے گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ گیا۔ کبھی سنا ہے ایسا لیڈر کہ خود دم دبا کے باہر بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹے بھی باہر رکھے ہوئے ہیں، بیٹی کو یہاں رکھا ہوا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ ہم خواتین کے اگینسٹ ایکشن نہیں لیتے، ہم احترام کرتے ہیں، اس کو یہاں بٹھایا ہوا ہے اور وہ اٹیک کر رہے ہیں فوج کے اوپر۔ خان صاحب ایک گزارش، ہمارے پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف غداری کر رہے ہیں، پرائم منسٹر یہ صرف اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے بیانات سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی اور انسائڈر ہے، کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس ایجنسیز کی رپورٹ بھی آتی ہے، آپ کے پاس ہر طرح کی سہولت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو کیا آپ کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کسی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، یا صرف آپ کو اندازہ ہے؟ دیکھیں عمران، دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ابھی تک اب ہمیں جو چیزیں ملی، ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے اوپر یہ جو ٹی ٹی کا کیس ہے، ہم نے جو اس کے منی لانڈرنگ پکڑی ہے، یہ صرف ہمارے دور میں ہوا ہے، 2 سال لگے ہیں، اور یہی سب سے سالڈ کیس ہے، کیونکہ ثبوت ڈھونڈنے میں جو کہ عدالت میں سٹینڈ کریں گے، اس کے لیے آپ کو اگر پتہ بھی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن جب تک وہ عدالت کے اندر سٹینڈ نہیں کرتا آپ وہ نہیں عدالت میں لے کے جاتے۔ تو شہباز شریف کو 2 سال لگے ہیں ہمیں پورا فالو کرتے کرتے، اور اب جو باقی چیزیں مل رہی ہیں ان کے لوگوں کی، وہ بھی اگر ابھی تک آپ نے ایکٹ نہیں کیا، اس لیے کہ پورے ثبوت لے رہے ہیں جو عدالت میں جا سکتے ہیں، اور وہ اب دیکھیں گے ان کی ابھی چیخیں نکلیں گی کہ اب ان کے اور نیچے لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے کیونکہ ان کی چیزیں مل گئی ہیں۔ اب غداری کا کیس ہے، غداری کا کیس آپ پروو کرنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے جو خبر ہے، اب حسین حقانی جیسا آدمی، کون سا پاکستانی نہیں جانتا کہ وہ بیٹھ کے امریکہ میں کیا انڈین لابی کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے۔ جو پاکستانی باہر بیٹھتے ہیں، آپ سوچو اس کے ساری اس کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے وہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہے، جی پاکستانی فوج سب کچھ ظلم کر رہی ہے، عمران خان ایک پتلا ہے، یہ سارا کر رہا ہے، کس کی زبان کر رہا ہے؟ وہ ہندوستان بھی وہی کر رہا ہے۔ ہندوستان کی کوشش ہے کیا؟ پاکستانی فوج کو ڈسکریڈٹ کرے۔ پاکستانی فوج کو ڈسکریڈٹ کر کے کیا ہوگا؟ اگر پاکستان کی فوج اگر اس وقت کمزور ہو جاتی ہے، ہندوستان پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، ان کے تھنک ٹینکس کی سٹیٹڈ پالیسی ہے یہ۔ کبھی بھی 73 سال میں اتنی اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلمان حکومت آئی نہیں جو یہ نریندر مودی کی حکومت ہے، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ جو ہائیبرڈ وارفیئر کریں، 5th جنریشن وارفیئر، ٹیررزم کریں، یہ جو دہشت گردی ہے، جو ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں، یہ جو کلبھشن یادو ٹائپ جو ان کی گیمز چل رہی ہیں، ان کی کیا کوشش ہے؟ پاکستان کو کمزور کرنے کی نا۔ تو یہ کیا کر رہا ہے نواز شریف؟ یہ وہی زبان استعمال۔ کیوں آج ہندوستان میں نواز شریف کو اتنا چرچا؟ عمران خان بالی ووڈ کا ویلن ہے، لیکن نواز شریف کوئی بہت بڑا ڈیموکریٹ آ گیا ہے
جو ضیاء الحق کی گود میں پلا تھا وہ آج ڈیموکریٹ آ گیا ہے. یعنی عمران خان جس نے 23-24 سال زیرو سے اپنی پارٹی شروع کر کے پبلک کو موبلائز کر کے آیا, ایک 5 سیٹوں میں جیتا ہے, پاکستان کی تاریخ میں کوئی جیتا ہی نہیں ہے. وہ فوج کا پپٹ ہے جو ضیاء الحق نے جس نے اس کو تیار کیا تھا, اور جنرل جلانی نے, وہ ڈیموکریٹ. کیونکہ ہندوستان کو سوٹ کرتا ہے نواز شریف, عمران خان نہیں سوٹ کرتا. نواز شریف غدار ہے, یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے, انفارمیشن نہیں ہے. انفارمیشن ہے جو کہ سٹینڈ نہیں کبھی کرے گی, کیونکہ ایجنسیز کی انفارمیشن عدالت میں تو نہیں سٹینڈ کرتی. مثلاً کیا ملاقاتیں کی انہوں نے کچھ, کیا ہمیں پتہ ہے کس سے ملتا رہا وہاں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں پوری انفارمیشن ہے کہ کن کن سے یہ ملتا ہے. حسین حقانی ان کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی چلاتا ہے نواز شریف کی, وہ بیٹھ کے وہاں سے. حسین حقانی کا ہمیں اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ بھی پتہ ہے کہ وہ جو زرداری کا کیس تھا, جو نواز شریف نے ہی اس کو زرداری کے خلاف عدالت میں کیس کیا, میمو گیٹ سکینڈل کے اندر کون تھا؟ حسین حقانی تھا, جو امریکہ کو کہہ رہا تھا کہ آ کے پاکستان کی فوج سے بچاؤ اسد زرداری کو. سر یہ کیا بے بسی نہیں ہے ایک وزیر اعظم کی کہ اس کو پتہ ہے کہ ایک آدمی غداری کر رہا ہے اور اس کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں چلا سکتا؟ نہیں, دیکھیں پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, عدالت کے اندر آپ کیس تب تک نہیں لے جا سکتے جب تک وہ ثبوت جو عدالت میں سٹینڈ کرتے ہیں. یو آر ورکنگ آن اٹ. دیکھیں وہ ایجنسیز کی رپورٹس کے اوپر آپ عدالت میں نہیں جا سکتے, لیکن آپ اس کے لیے ثبوت تو اکٹھے کریں گے نا. آپ کا ارادہ ہے یا لیکن مجھے یہ بتائیں عمران, کیا ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ جو آدمی پاکستانی فوج کے آرمی چیف نام لے لے کے اور ISI چیف کو ہٹ کر رہا ہے, کیا یہ ہندوستان کی زبان نہیں بول رہا اور ہندوستان ہمارا خیر خواہ ہے؟ کیا ہندوستان, ہمیں کوئی شک ہے کہ ہندوستان ایسا کچھ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کسی طرح, جس طرح کہ پاکستان کی فوج کمزور ہوئی پاکستان گیا. ایک منٹ دیکھیں, لوگوں کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بھی طاقتور مسلمان دنیا میں ایک پوری سازش ہے کہ وہ ملک چلے نا. ایران عراق کی جنگ ہوئی, ہمیں نہیں پتا ہمارے سامنے کس نے کروائی. عراق کو پھر عراق اور ایران ہی تکڑے ملک تھے نا, وہ دونوں کو کمزور کیسے کیا گیا اور ایران کے اوپر پورا کیسے زور لگایا گیا. سیریا کے اندر وہ فورس تھی وہ ختم کی گئی. مصر کو کیسے کنٹرول, یعنی لیبیا کو بھی, لیبیا میں, صومالیہ میں, افغانستان, ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو پاکستان کیوں بچا ہوا ہے؟ ایک فوج کی وجہ سے. ہماری ایک اللہ کا کرم ہے کہ ایک طاقتور فوج ہے دنیا میں, نیوکلیر آرمڈ ہے, جو ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. اگر کوئی اپنی چوری بچانے کے لیے, مجھے بلیک میل کرنے کے لیے, ایک اداروں کو بلیک میل کرنے کے لیے, اپنی صرف کہ ہم اس کی چوری بچا دیں,